عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن میرے اللہ تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے لیے کچھ تیاری ہونا چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے، یعنی 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان، جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ سے میل جول رکھنے والا نہ ہو، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، تو ایسے شخص کی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا اور ان سے تمام غلطیوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور دوسرے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اپنے ماں باپ سے الگ رہ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان کے درمیان اگر کوئی نااتفاقیاں ہوں تو اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگے اور اپنے اللہ سے پھر معافی مانگے۔ دوسرا شخص جس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ شراب پینے والا ہے، یعنی جو نشہ کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص شراب کا عادی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں شراب بھی پی لیتا ہے، شراب نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کرے، کبھی نہ پینے کا عزم کرے۔ اسی طرح وہ تمام نشہ آور چیزیں جو شراب کی طرح ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا لازمی ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا۔ خصوصاً میں اس پر گفتگو کروں گا کہ ہم سب اپنے گرواروں میں منہ جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے رشتہ داروں سے کیا تعلقات ہیں۔ اگر کہیں نااتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں واللہ، ورنہ ہماری یہ تمام تسبیحات، تمام نمازیں، تمام ذکر، تمام تلاوتیں بیکار جائیں گی۔ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، تو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی چوتھا شخص وہ ہے جن کے دلوں میں کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، تو اس شخص کی بھی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دے اور ان 4 چیزوں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں ٹریننگ ملتی ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں ذکر، تلاوت اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پوری سال نماز کی پابندی، ذکر و تلاوت کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچتے ہیں، چغلی کرنے سے بچتے ہیں، اسی طرح غلط دیکھنے سے بچتے ہیں، غلط چھونے سے بچتے ہیں، اسی طرح غلط بولنے سے بچتے ہیں، غلط سننے سے بچتے ہیں، اسی طرح ہماری پوری سال یہ عادت ہو جانی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یہی روزے کا مقصد ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بن سکو، یعنی تم پرہیزگار بن سکو۔ اس مہینے میں تم کو بنایا جاتا ہے، تم کو تیار کیا جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے آپ اسی طرح عبادت کے لیے تیار رہیں۔ تو میرے معزز سامعین، ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، خاص طور پر فضول کاموں سے بچنا ہے، اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے جو ایک سیزن ہے نیکیوں کا، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ خاص طور پر روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ ہم سب پر فرض کیا گیا ہے، جو شخص روزہ نہیں رکھے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، اور کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو پھر بھی اس روزے کی برکت حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت ہوتی۔ تو ہم سب کو چاہیے، خاص طور پر نوجوان نسل جو روزے سے بہت دور رہتی ہے، وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ وقت ایسا ہے، لاک ڈاؤن کی استھتی ہے،
اس دور میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ یہ ہم سب کے جسم کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ روزے میں جو مزہ ہے اور جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک روزے دار ہی جان سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت اس کو ہوتی ہے، ایک خوشی وہ ہوگی جب اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ اللہ کا دیدار جب ہوگا اس وقت خوشی ہوگی اور وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ پابندی بھی کریں، تراویحوں کی پابندی بھی کریں۔ تراویح اگر مساجد میں کہیں ماحول نہ ہو تو ہم اپنے گھروں میں تراویح کی پابندی کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان فیوز و برکات سے اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔